والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات، نبی کون ہوتا ہے، نبی کے بارے میں عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، کچھ باتیں سن رہے تھے۔ نبوت کسبی نہیں آدمی عبادت اور ریاست کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی، جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ ہاں، دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے جو قبل حصول نبوت تمام اخلاق رذیلہ سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر سکتا ہے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے، جو اوروں کی عقل سے بدر جا زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھوں حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بتائیے رہے کہ نبوت جو ہے وہ اللہ کا فضل ہوتی۔ اللہ کسی کو اگر نبی بناتا محض اپنے فضل سے بناتا۔ اگر کوئی چاہے کہ میں محنت کروں، عبادت کروں، ریاضت کروں، چلے کروں، نبی بن جاؤں، نہیں۔ ولی تو بن سکتا لیکن نبی نہیں بن سکتا۔ یہ نبی محض فضل الہی سے ہو سکتا ہے، اور اس کے اب تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اب تو چاہے جتنا انسان عبادت ریاضت کچھ بھی کر ڈالے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام پر بند ہو چکا ہے۔ آقا آخری نبی ہے، اب کائنات میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بتائے، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کل تک کوئی انسان محلے کا بھائی تھا، ڈان تھا اور نبی بن گیا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی ایسی چیزیں جس سے انسان نفرت کرے دور رکھتا ہے، نبوت کے بعد بھی رکھتا ہے۔ ورنہ کہیں کل تک دیکھو یہ موالی ٹپالی بنا گھوم رہا تھا اور آج دیکھو نبی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچپن سے ہی ان کی حفاظت فرماتا ہے، اپنی پرورش میں اللہ رکھتا ہے۔ اللہ پالتا تو سبھی کو، لیکن خاص اللہ رب العزت کی نظر خاص، نظر کرم خاص اس کو ہوتی۔ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے، یعنی اللہ نے نبوت دے دیا، کسی کو نبی بنا دیا تو اب وہ نبی رہے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہو کے نبوت چھین لیا، پہلے اس کے اندر اتنی کوالٹی پیدا کرتا اللہ تب دیتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ابھی نبوت دیا اور اس کے بعد چلو چند سالوں کے بعد چھین لیا۔ وہ بادشاہت کی طرح نہیں کہ جب چاہا لوگوں نے بادشاہ بنا دیا، جب چاہا موڈ خراب ہوا بدل دیا۔ وہ ہمیشہ نبی ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی آئیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کہ وہ نبی نہیں رہیں گے۔ نبی تو رہیں گے لیکن کچھ شریعت نہیں چلے گی۔ شریعت کس کی چلے گی؟ شریعت مصطفی چلے گی، آقا علیہ السلام کی شریعت چلے گی۔ لیکن ہاں ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت کو ختم کر دیا جائے گا، نبوت نہیں۔ اللہ نے کسی کو نبی بنا دیا تو بنا دیا، پھر دوبارہ نہیں۔ ولایت کی طرح نہیں کہ ولایت کبھی مل جاتی، انسان ایسی چیزیں ہو جائے تو ولایت چھین بھی لے جاتی، ایسا نہیں۔ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے۔
نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ سران محال ہے۔ یعنی نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں جس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ آج بہت سارے لوگ چھوٹے بچوں کی معصوم، کتنا معصوم ہے، معصوم ہے، اماں کے پیٹ میں پتہ نہیں کتنے لات مارا ہوگا اس نے، پتہ نہیں، تو یہ بات نا، اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ تو نبی اور فرشتے کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ کتنا معصوم انسان، یہ گمراہی بددینی۔ کسی انسان کو کتنا بھی نیک بن جائے لیکن لفظ معصوم، یہاں تک کہ ولی اور صحابی کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں محفوظ ہو سکتا ہے، ولی یا نبی جو ہے، ولی یا صحابی محفوظ ہو سکتا ہے لیکن معصوم نہیں۔ سمجھے بات نا، کوئی کتنے بھی پائے کا ہو، لیکن یہ کالے کپڑے والے جو ہے نا، یہ 12 اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں، نہیں، معصوم نہیں، محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، باقی وہ معصوم نہیں، معصوم صرف انبیاء اور فرشتے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کہ خیانت، جہل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہتاً اور مروت کے خلاف ہو، قبل نبوت اور بعد نبوت بالنسبہ معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے۔ اس طور پر نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی کوئی گناہ نہیں کرتا، نبی یہ نہیں کرتا، ورنہ انسان تو کہہ دے گا نا یار وہ بھی تو کرتے ہیں۔ جب انسان ایک امام کی باتوں کو، اس کے عمل کو دلیل بنا لیتے، یار امام صاحب تو ایسا کر رہے تھے یار، تو اس کا امام صاحب کا کرنا آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، لیکن نبی کرے گا تو دلیل تو بنائیں گے نا۔ جب اماموں کو دلیل بنا لے تو پھر نبی کو تو دلیل بنے، یار امام صاحب کھڑے ہوئے کھا رہے تھے، تم دیکھا، اچھا تو امام صاحب کا کھڑا ہونا تمہارے لیے جائز اور حلال ہو جائے گا، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، لیکن نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی ہر ایسی چیزوں سے پاک، منزہ، بری، بالکل ستھرا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھے تقیہ یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہ پہنچا، کافر۔ یاد رکھیں نبی دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈرتا۔ ارے جب غریب نواز نہیں ڈرے تو نبی ڈرے گا؟ غریب نواز ہندوستان آئے ہوئے ہر طرف کفر تھا، سب چوہان راجپوت یہ سارے بھرے پڑے تھے، خطرناک قسم کے تھے، بڑے بڑے مچھے رکھنا، یہ کرنا۔ غریب نواز کو AK-47 لے کے آئے تھے، غریب نواز کیا لے کے آئے تھے؟ کوئی بندوق اسلحہ لے کے آئے تھے؟ کچھ نہیں، بغل میں قرآن تھا، دل میں اللہ کا ڈر، ڈرے ہو رہے۔ ورنہ آپ سوچیے ذرا، آج حالات ایسے کہ ایسے ہو جائے نا تو آپ کو راتوں رات کہاں غائب کر دیں گے پتہ نہیں چلے گا۔ حکومت آج کی بڑی خطرناک، قریبی ملک میں دیکھو 2 بھائیوں کو غائب کر دیا، 2 مہینوں کا پتہ نہیں چلا، 2 مہینوں کا پتہ نہیں چلا۔ ایک بندہ مجھ سے کہنے لگے یار یہ لوگ تو دین کا اتنا کام کر رہے تھے، پھر ان کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا ہو سکتا مار دی یا کچھ اللہ بہتر جانے۔ بولے اتنا دین کا کام کرتے یہ سب پھر سے؟ میں نے کہا امام حسین کون؟ میں نے کہا یہ جو سامنے جو ہے کھلے کافر ہے، یہ ہے وہ ہے امام حسین کا مقابلہ، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی قرآن ادھر بھی قرآن، ادھر بھی ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ اور امام حسین نے کیا کہا سن لو یزیدی، اس وقت پوری کائنات میں تمہارے نبی کا میرے علاوہ کوئی نواسا؟ کہا میں وہ نواسا نہیں جس کو میرے آقا علیہ السلام بوسا دیتے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، میرے لیے سجدے کو طویل کر دیا، لیکن پھر بھی انہیں یزیدیوں نے رحم نہیں کیا، تو ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بتوں کی پوجا کرنے والے رحم کریں گے؟ کبھی نہیں، اللہ سے ڈرتا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ نبی کسی سے ڈرتا نہیں، نبی کسی سے نہیں۔ جب ولی نہیں ڈرتا تو نبی کہاں سے ڈرے؟
تو کہا یہ عقیدہ رکھنا کہ ماشاء اللہ نبی جو تھے نا وہ ڈر کی وجہ سے کچھ چھپا لیے کچھ بتائے، یہ کفر ہے۔ نبی، ہر نبی اللہ کا جو پیغام کا پہنچا دیا، کوئی چیز چھپا کے باقی نہیں رکھا کہ فلاں صاحب آئیں گے تو میں تب اعلان کروں، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ڈرے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے ڈرے، کچھ نہیں، کوئی ڈرا نہیں۔ تو کہا نبی ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں کوئی چیز چھپا رکھا بعد میں بتایا جائے، ایسا نہیں۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو نسیان محال۔ دیکھیے کبھی بات ہوتی نا ہم آپ کو بتائیں وہ ان کو بتائیں، اس میں کنفیوژن ہو جائے، لیکن جو نبی ہوتے ہیں نا ان سے کبھی غلطی نہیں، جو اللہ کا پیغام ہے وہی پہنچائے، اپنی طرف سے ملا کے ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہی۔ ان کے جسم کا برس، جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری، یعنی سفید داغ ہو گیا، یہ ہو گیا، اندھے ہو گئے، لولے ہو گئے، ایسی تمام چیزوں سے نبی پاک ہو۔ ہر نبی کی بارگاہ میں آ جائے، لعاب مل جائے تو شفا مل جائے، ٹوٹی ٹانگ اور شفا مل جائے تو وہ نبی ماشاء اللہ ٹوٹی ٹانگ لیے گھومے گا، وہ نبی آنکھوں میں روشنی ہو جس طرح۔ تو کہا نبی ہر ایسی چیزوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو۔ اللہ پاک کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق۔